جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے یہ تصادم کا پروانہ ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں. میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا. اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا. تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا. اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے, جو آج خواجہ آصف صاحب نے دکھایا بھی ہے, وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جاری کیا ہے دسمبر 2025 میں, تو اس کو تو کینسل کیا جا سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر خیبر جو ہیں, انہوں نے جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا, یہ انہوں نے صوبائی حکومت کے کہنے پہ جاری نہیں کیا, ایک وفاقی ادارے کے کہنے پہ جاری کیا, جبکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ رابطہ کریں وفاقی صوبائی حکومت سے, اسے کہیں جی آپ کا نوٹیفیکیشن آپ اس کو کینسل کر دیں. میر صاحب, اگر کوئی بھی صوبائی حکومت یہ دعویٰ کرے کہ میرے کسی ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کے آرڈر پہ نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ناکام حکومت ہے. یہ تو خود اعتراف ناکامی ہے کہ چیف منسٹر یا کوئی اور منسٹر کسی صوبے کا کہہ دے کہ جی اس ڈی سی کا نوٹیفیکیشن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے اس کی تقرری اور ہر چیز وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اپنے ہی, اور اس کے بعد جو 4 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری ہوئی وہ تو ان کی کیبنٹ نے دی ہے, کل ہی اس سے بھی اعلان لا تعلقی کر دیں گے. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک سٹیپ اٹھائیں, فیصلہ کریں. جب انہوں نے 4 ارب کی گرانٹ کی بات کی تو سب نے اسے ویلکم کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اب جب وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی, مائیگریشن کے دوران جو ہے شکایات آئیں اور انہیں لگا کہ اب ہم اس پہ ایکسپوز ہوں گے, انہوں نے سارا ملبہ فوج پہ ڈال دیا. خواجہ صاحب کی ابھی اب جو بات سنا رہے تھے, میں شارٹلی ایک دو چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اس پورے سینیریو میں تیرا کا جو آپ نے کہا ہے, اس میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ تیرا کی لوکل ڈائنامکس کیا ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپریشن کیا ہو رہے تھے فاٹا ایریا میں, اب کون سا آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے. نمبر 4 کہ اصل میں ہوا کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپریشن, ہم کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہے. چوتھا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی سے کیا لنک ہے. سب سے پہلی بات ڈائنامکس کی بات ہو چکی ہے کہ وہاں پہ کوئی 90,000 کی آبادی ہے. یہ تیرا کا صرف ایک علاقہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے, باغ میدان کی. باقی وہاں پہ جمرود ایک الگ یونٹ ہے, لندی کوتل ایک الگ یونٹ ہے, باڑا ایک الگ یونٹ ہے. تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سنس مینی ڈیکیڈز جنریشنز, سردیوں میں پہاڑی علاقہ, برف پڑتی ہے, اس وقت بھی شدید وہاں پہ برف باری ہے, وہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تقریباً 65 سے 70%, اور پھر گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. یہ روٹین ہے. ابھی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں انہوں نے خود رابطہ کیا پہلے دہشت گردوں سے, مقامی آبادی نے, جس جرگے کا نام آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے علاقے سے نکل جائیں. وہ جب نہیں نکلے انہوں نے فوج سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ خالی کرا دیں. فوج نے کہا کہ جب آپ کی مائیگریشن ہوگی, تھننگ ہوتی ہے پاپولیشن کی, اس وقت ہم آپ کو یہ دہشت گردوں سے علاقہ صاف کرا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ نقل مکانی کے بعد وہاں پہ آپریشن ہونا تھا. جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اب دوسرا پوائنٹ تھا آپریشن. آپریشن جو جیسے پہلے ہوتا تھا ضرب عضب فلاں, دیکھیں اس میں فوج کے یونٹس موو کرتے ہیں, اس میں آپ کی آرٹلری بھی جاتی ہے, آرمرڈ جاتی ہے آپ کی. یہاں پہ اس وقت فوج کی کوئی موومنٹ نہیں ہے, وہی 6 یونٹس ہیں جو لگی ہوئی ہیں. اور اس وقت وہ جو آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ پورے فاٹا ایریے میں, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, وہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ ہے. کوئی وہاں پہ گولہ باری والا آپریشن نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں, جس کے لیے آپ کو نقل مکانی کی پراپر ضرورت ہوتی ہے. اب وہاں پہ سرویلنس ہوتی ہے, انفارمیشن آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرائک ہوتی ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ وہاں ہوتا ہے, پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. اس دہشت گردی کے پھر تانے بانے ان خود کش حملہ آوروں سے بھی ملتے ہیں جو آگے اسلام آباد میں بم پھوڑتے ہیں. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست جو پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کو پھر ٹو کون کرتا ہے. یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی تمام انٹرنیشنل قوتیں جو پاکستان کے خلاف لگی ہوئی ہیں, کون سی ہیں؟ انٹرنیشنل قوتوں کا نام لیں ذرا. سر انڈیا سے چینل آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک ہی ہے نا, انڈیا ہی ہے نا, اور تو کوئی بھی نہیں. امریکہ تو آپ کے ساتھ ہے. نہیں, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہاں ان کے دوست بیٹھے ہیں نا, ان کے دوست وہاں بیٹھے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں وہ ٹویٹیں پاکستان کے خلاف کر رہا. اے آئی جنریٹڈ وہاں پہ میڈیا کمپینز, غزہ کی بچیاں ان کو دکھا رہے ہیں جی برف میں کھڑی ہیں. تو یہ کمپین پھر کہاں جاتی ہے, اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے. ان کا جواب نہیں نا دیں گے, جواب تو شفقت صاحب ہی دیں گے نا آپ کی اجازت سے. جی شفقت صاحب, یہ صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے, آپ وکیل بھی ہیں, صوبائی حکومت اس کو کینسل کر دیں. میر صاحب
بالکل کینسل کرے گی صوبائی حکومت اس کو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا نہیں تو ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پھر انکمپیٹنٹ نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ میر صاحب گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں میر صاحب ہر ادارہ جو ہے وہ ہائی جیک ہوا ہے۔ آپ مجوکا صاحب کا فیصلہ کل کا اگر پڑھ لیں نا، جو انہوں نے شیری میں ایمان بزاری کو اور ہادی چٹھا کو سزا کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کوئی بھی نوٹیفیکیشن خود نہیں نکالتے اور کوئی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں لکھتا۔ آپ کو وہ ایک پیرا پڑھ کے ہی سارا سمجھ آ نہیں، جائے میرا گا۔ خیال ہے کہ وہ تو اس میں تو انہوں نے کہا ایران ایک دہشت گرد ملک ہے، میں وہی کہ تو پاکستان تو نہیں کہتا کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھا مجوکا صاحب نہیں ہے۔ نہیں، مجوکا صاحب نہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں، نہ مجوکا صاحب کا اتنا ویژن ہے، جہاں سے یہ آیا ہے اور جہاں سے وہ ان کو بھیجا گیا ہے۔ وہ آج کل ہم ایران سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے ہم بہت قریب ہیں، اور ایران جو ہے اس سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے۔ آپ اس کو بات کو سمجھیں۔ اچھا چلے ابھی آپ ذرا میں اس نوٹیفیکیشن پہ آتا ہوں۔ میر صاحب کون سا یہ بندہ ہوگا جو اس سخت موسم میں اپنے بچوں کو لے کے اور والنٹیئرلی باہر آ جائے کہ میں نقل مکانی کر رہا ہوں؟ بھائی اگر انہوں نے کرنی تھی تو یہ اکتوبر نومبر میں جو لوگ اگر کوئی جانے تھے تو وہ جا چکے ہیں۔ اب اس سخت موسم میں جو راستے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، شدید برف باری ہے، کیا انسانی عقل مانتی ہے کہ یہ ٹائم ہے والنٹیئرلی نقل مکانی کرنے کا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا، اقبال افریدی صاحب ان کو ٹوک بھی رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپریشن ہوگا، وہ تیرہ کی بات ہو رہی تھی کہ آپریشن ہوگا۔ آج وہ کہتے ہیں کوئی آپریشن والی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈی جی ایس پی آر صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ آپریشن ہوگا وہاں پہ، اور عطا طارڑ صاحب کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں، لیکن وہ تو یہ انہوں نے بھی کہا ڈاکٹر طارق صاحب نے کہ نقل مکانی کے بعد وہاں پہ آپریشن ہونا تھا۔ تو ابھی تو یہ آپریشن سے ہی مکر گیا کہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ابھی بھی جاری ہے۔ نہیں، میری بات وہ تو ہم اس سے انکار نہیں کر رہے۔ آئی بی ایس اور بات ہے اور آپریشن اور بات ہے۔ نہ تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض رہا ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ، بات تو آپریشن پہ۔ اگر صوبائی حکومت جو ہے کے پی کی وہ اعتراض کرتی ہے تو وہ آپریشن پہ کرتی ہے، تو آپ کہتے ہیں آپریشن۔ آج تک تو آپ اس بات پہ لڑتے آئے ہیں۔ سب سے بڑا تنازع یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن خیبر پختونخوا حکومت نے کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ جس نے بھی جاری جو کیا اس ہے۔ کی مرضی سے نہیں ہوا، چیف منسٹر اعلان کر دے کہ جی میں اس کو کینسل کرتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ میں چل کہہ رہا ہوں جی کہ یہ بہت تھوڑے ٹائم میں یہ کینسل ہو جائے گا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے تو کینسل بھی ہوگا۔ اچھا چاند جی آپ اس پہ تو بات نہیں کریں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو سوات آپریشن میں بھی، پارٹی نے جب آئی ٹی پیز کی خدمت کی تھی تو اس وقت پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو لائزان تھا، جو تعلق تھا، اور جو ہماری فورسز کے ساتھ، ان دونوں پارٹی کو میں کہوں گا اس کو فالو کر لیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو فالو کریں۔